بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹو خاندان کے لاڈلے سپوت کی پراسرار موت، جس نے بھٹو خاندان کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ نواز بھٹو کمرے کے اندر پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ بھٹو خاندان کی آخری ری یونین تھی جس میں کنبے کے تمام افراد شریک ہوئے۔ بھٹو خاندان کی چھٹیاں اور پیکنگ اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی جب انہیں ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر ملی۔ خاندان فرانس کے تفریحی مقام کینیز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ خاندان فرانس کے تفریحی مقام کینیز میں فیملی ری یونین کے لیے اکٹھا ہوا تھا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بیگم نصرت اور بے نظیر کی طویل قید اور نصرت بھٹو کی بیماری کی وجہ سے اس خاندان پر المیہ بدستور منڈلاتا رہا، اور پھر 26 سال کے شاہ نواز بھٹو کے پراسرار موت نے انہیں ایک اور المیے سے دوچار کر دیا تھا جب 5 جولائی 1977 کو فوجی بغاوت کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ گیا۔ تب شاہ نواز بیرون ملک زیر تعلیم تھے۔ ان دنوں وہ چھٹی پر پاکستان آئے ہوئے تھے، لیکن والدین کی ہدایت پر اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے واپس سوئٹزرلینڈ چلے گئے تھے۔ والد کو سزائے موت ملنے کے بعد مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو کی طرز زندگی میں ایک ڈرامائی تبدیلی آئی۔ آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں کے عالمی کام سے گوریلا نیٹ ورک کی رہنمائی کرنے تک کا سفر ہے۔ انہوں نے شمالی افریقہ اور مشرقی وسطی مغربی یورپ کے ایک دارالحکومت سے دوسرے دارالحکومت تک سفر کیا۔ اپنے مرحوم والد کے کاشت کیے ہوئے روبوٹ کو استعمال کیا تاکہ ان کی تنظیم کے لیے فنڈز اور اسلحہ اکٹھا کر سکیں۔ شاہ نواز بھٹو اپنی اہلیہ ریحانہ اور 3 برس کی بیٹی کے ساتھ چند روز قبل ہی اس اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے تھے، جبکہ ان کی والدہ نصرت فرانس کے جنوب میں زیر علاج تھی اور بے نظیر رہائی کے بعد لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کی ری یونین کے لیے مرتضیٰ بھٹو دمشق سے اور سنم بھٹو لندن سے اپنے شوہر ناصر حسین کے ساتھ فرانس آئی تھیں۔ رات کو دیر تک خاندان کے افراد گھومتے اور گپ شپ کرتے رہے۔ اگلی صبح شاہ نواز کے اہلیہ ریحانہ نے بیگم نصرت بھٹو کو اطلاع دی کہ شاہ نواز کی وفات ہو گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے کہ انہیں سنم نے بتایا کہ شاہ نواز کو کچھ ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی آپ بیتی مشرق کی بیٹی میں واقعے کو یوں بیان کیا ہے: سنم بیڈ روم میں چلی گئی۔ جلدی سے ہمیں جانا ہے، جلدی اپنا بچہ میرے حوالے کرتے ہوئے سنم نے کہا۔ بے نظیر لکھتی ہیں کہ میں جب امی تیسرے ہسپتال کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، اتنے میں مرتضیٰ بھٹو اندر آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، خاموشی سے کہہ رہا تھا: میں نے دیکھا ہے اس کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ پر تھے۔ نہیں، میں چلائی، امی کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ یہ سچ ہے ماں، مرتضیٰ بھٹو نے اذیت بھری سرگوشی کی۔ میں نے مردے دیکھے ہیں۔ شاہ نواز کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بے نظیر نے شاہ نواز کے فلیٹ میں پہنچنے کے بعد وہاں کی صورتحال کا ذکر بھی کیا۔ وہ کہتی ہیں: شاہ نواز کافی ٹیبل کے پاس کمرے میں قالین پر پڑا تھا۔ اس نے ابھی تک گزشتہ رات والی سفید پتلون پہنی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ پھیلا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ بے نظیر کہتی ہیں: میں نے چلا کر بھائی کو جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک کی طرح سفید ہو چکی تھی۔ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ خدا جانے کتنا وقت شاہ نواز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا ہوگا۔
مرتضیٰ بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سنگریز آف بلڈ اینڈ سورڈ میں اس رات کے واقعے کو یوں بیان کرتی ہیں: جب وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ شاہ نواز بھٹو کی لاش صوفے اور کافی ٹیبل کے بیچ کمرے کے فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ شاہ نواز کے سینے پر نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ اس کا چہرہ پہلے ہی نیلا اور سیاہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مرتضیٰ بھٹو کو زہر کا شبہ ہوا اور اپارٹمنٹ میں تلاش شروع کر دی۔ 1 سال قبل ان بھائیوں کو زہر کی چھوٹی سی شیشیاں دی گئی تھیں کہ وہ اگر کبھی ضیاء کے حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں تو استعمال کر لینا۔ شاہ نواز کی ہلاکت سے متعلق طرح طرح کے مفروضے صرف فرانس میں ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دیگر ممالک میں گردش کرتے رہے تھے، جو آج تک کر رہے ہیں۔ 18 جولائی 2021 کو صحافی سہیل سانگھی نے BBC کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی لاش کے قریب ایک خالی شیشی ملی تھی جس میں شاید زہر تھا۔ سب سے زیادہ اس تھیوری نے زور پکڑا کہ شاہ نواز کو کسی نے زہر دیا تھا۔ اس قیاس آرائی کے مطابق شاہ نواز اور ان کے بھائی مرتضیٰ ایجنٹوں کے ذریعے اغوا کیے جانے کی صورت میں تشدد سے بچنے کے لیے ہمیشہ زہر کی گولی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مرتضیٰ اور بے نظیر کو یقین تھا کہ انہیں زہر دیا گیا، شاید ان کی بیوی کے ذریعے۔ ان کا خیال تھا کہ اس نے ایجنسیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ نوجوان شاہ نواز بھٹو کی میت ورثہ کے حوالے کرنے میں فرانس کی طرف سے طویل تاخیر نے پاکستان میں فوری جذباتی لمحے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اگر میت واقعی 1 ہفتے بعد وطن لائی جاتی تو زیادہ بڑا جذباتی رد عمل ہوتا۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کنبے کے لیے ہمدردی محسوس کی، لیکن تاخیر نے ان جذبات کی شدت کو ایک حد تک کم کیا۔ بالآخر جنرل ضیاء نے خاندان کے قبرستان میں تدفین کے لیے بے نظیر بھٹو کو بھائی کی میت پاکستان لانے کی اجازت دے دی۔ 22 اگست کی صبح تقریباً 8 بجے کراچی ایئرپورٹ پہنچے۔ ہوائی اڈہ آسودگی سے گھرا ہوا تھا۔ سنگاپور ایئر لائن کی پرواز کو مسلح کمانڈرز نے گھیر لیا۔ اسی اثناء میں شاہ نواز کی لاش کو فوکر طیارے میں منتقل کیا گیا جس کی منزل لاڑکانہ تھی اور اس پر پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور گلاب لگے ہوئے تھے۔ شاہ نواز کی میت کو آخری غسل دیا گیا اور پھر جنازہ لاڑکانہ اسٹیڈیم میں لایا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش کو گڑھی خدا بخش لے جایا گیا۔ انہیں پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، ہماری اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔